اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور کسی مومن کے لیے روا نہیں ہے ان یقتل مومنا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا خطأ مگر غلطی سے، ومن قتل مومنا خطأ جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے فتحریر رقبۃ مؤمنۃ تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ اور دوسری چیز دیت جو سپرد کی جائے اس مقتول کے گھر والوں کے، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ اس کو معاف کر دیں۔ فإن كان من قوم عدو لكم اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو جو تمہارے دشمن ہیں، وہو مومن اور وہ مقتول مومن ہو، تو فتحریر رقبۃ مومنہ تو پھر صرف مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد اور معاہدہ ہو چکا ہے، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ تو پھر پوری دیت جو سپرد کی جائے گی ان کے اس مقتول کے اہل و عیال کی طرف، وتحریر رقبۃ مومنہ اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ فمن لم یجد پس جو شخص غلام نہ پائے فصیام شہرین متتابعین تو پس 2 مہینے لگاتار روزے رکھنا ہے، توبۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ ہی علم والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی حکمت والے ہیں۔ ان آیات میں قتل خطا کا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کی کیا جزا اور کیا سزا ہے۔ قتل کی 4 صورتیں ہیں، بلکہ علماء نے 8 لکھی ہیں، اور وہ یہاں قتل خطا کا مسئلہ بیان ہوا ہے، اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، اس کو قتل عمد کہتے ہیں، اور اس میں صرف قصاص ہوتا ہے۔ وہ دوسرے پارے میں آیت گزر گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قتل خطا کی صورت بیان کی ہے، اور انداز یہ اختیار کیا ہے کہ مومن کو ظاہر ہے کہ اس کو کبھی بھی اس گناہ میں پڑھنا نہیں چاہیے، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن کسی کو قتل کرے۔ ہاں اگر وہ قتل کرے گا بھی صحیح تو غلطی سے قتل تو ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کسی کو قتل مومن کر دے یہ اس سے توقع نہیں کی جا سکتی، تو یہاں انداز یہ اختیار کیا ہے۔ لیکن قتل خطا ہے جی، اور قتل جو ہوتا ہے عمد، قتل عمد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز سے کسی آدمی کو قتل کریں جو دھاردار آلہ ہو، یا ایسی چیز ہے جس سے عام طور پر آدمی مر جاتا ہے، چاقو ہے، چھری ہے، خنجر ہے، تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، یا بندوق ہے، پستول ہے، اس کی گولی مار دی، تو یہ قتل عمد ہے۔ اس سے جب آدمی کسی کو قتل کرے گا تو اس پر قصاص آئے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر مارا ہے۔ ایک قتل عمد کے ساتھ ایک اور قتل ہے شبہ عمد، کہ وہ جان بوجھ کر تو نہیں ہے لیکن جان بوجھ کے قریب ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کو کسی ایسی چیز سے قتل کر دے جس سے عام طور پر آدمی مرتا نہیں ہے۔ اگر وہ لڑائی میں یا ایک دوسرے کو ماریں وہ چیز تو عام طور پر آدمی زخمی ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے، لیکن اس نے کوئی اس طریقے سے وہ چیز ماری کہ وہ آدمی مر گیا، تو یہ شبہ عمد ہے کہ عمد کے ساتھ ملتا جلتا۔ مثلا کہاڑی کا دستہ ہے، اب وہ کلہاڑی کا دستہ مار دیا، کوئی جناب اینٹ اٹھا کر مار دی، یا کوئی موٹی لکڑی پڑی تھی وہ اٹھا کر مار دی، تو ان چیزوں سے عام طور پر کوئی ہڈی پسلی ٹوٹتی ہے، آدمی مرتا نہیں ہے،
لیکن اس نے ایسی ماری کہ وہ مر گیا، تو یہ شبہ عمد ہے، اس کا بھی الگ حکم ہے، اس میں قصاص نہیں آئے گا، دیت آئے گی۔ اور یہاں جو ہماری آیت میں آ رہا ہے یہ ہے قتل خطا۔ قتل خطا یہ ہے کہ آپ نے غلطی سے کسی کو مار دیا، قتل کر دیا۔ غلطی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کافر کو گولی ماری ہے اور آپ کو یقین تھا کہ یہ وہ آدمی ہے، اور وہ کافر کو یا دشمن کو گولی لگنے کے بجائے کسی اور آدمی کو جا لگی ہے، تو یہ اب آپ سے غلطی سے قتل ہو گیا ہے، تو یہ بھی قتل خطا ہے۔ آپ نے گولی ماری شکار کو کہ میں یہ شکار کر رہا ہوں، اور وہ گولی شکار کو لگنے کے بجائے وہ جا کر لگ گئی آدمی کو اور وہ قتل ہو گیا، تو اب یہ بھی قتل خطا ہے۔ یا ہماری گاڑیوں کے نیچے لوگ آتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو یہ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے لوگ بھی، یہ بھی قتل خطا ہے۔ ظاہر ہے مارنے والے کا کوئی ارادہ قتل کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے اگر ماں سوئی ہوئی ہے اور وہ موٹی اور بڑی ہے یا چھوٹی ہے، لیکن ظاہر ہے بچے سے تو بڑی ہوتی ہے، اب اس کے ساتھ چھوٹا بچہ دودھ پیتا، وہ سویا ہوا ہے، اب ماں نے کروٹ بدلی اور بیٹا نیچے آ گیا اور مر گیا، تو یہ بھی قتل خطا ہے، اور اس پر بھی دیت آئے گی، چاہے سکی ماں ہو چاہے ستیلی ماں ہو، کہ آدمی کی جان گئی ہے۔ تو قتل خطا یعنی غلطی سے اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے۔ ایک آدمی جیل میں قتل کے کیس میں تھا، تو اس سے ایک عالم نے پوچھا بھائی کیا ہوا، تو اس نے کہا جی میں نے آدمی تو مارا ہے، لیکن میرا کوئی مقصد یا کوئی ارادہ قتل کا نہیں تھا، میں نے کبوتر کو گولی ماری ہے یا کوئی شکاری پرندہ بیٹھا تھا، تو وہاں گڑھا تھا، گڑھے میں ایک آدمی پیشاب کر رہا تھا، اب جب ادھر سے میں نے گولی چلائی تو وہ اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر گڑھے سے جو اٹھا تو یہ گولی سیدھی اس کو جا کر لگ گئی۔ اب میں اس جرم میں جیل میں ہوں اور سزا کاٹ رہا ہوں، تو اب یہ قتل خطا ہے کہ آپ مار کسی اور چیز کو رہے ہیں، لگ کسی اور کو گئی ہے۔ تو اس صورت کے اندر کیا کرنا ہے؟ تو اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ قتل میں دو جرم ہوئے ہیں، ایک انسان کی حق تلفی ہوئی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہوئی ہے۔ اللہ کا حق ہے، اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی کو قتل مت کرو، تو اب اس نے دو جرم کیے ہیں، تو غلطی کی وجہ سے قصاص تو نہیں آئے گا کہ بھئی قتل کے بدلے میں قتل، تو وہ قانون یہاں نہیں چلے گا۔ قتل خطا کے اندر دیت ہوگی، تو اس میں دو کام اللہ نے بتائے ہیں، ایک کفارہ دینا ہے اور وہ ہے ایک غلام کو آزاد کرنا۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ غلام آزاد کرو، اور غلام مومن ہونا چاہیے، پھر چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ ایک غلام آزاد کرنا یہ ضروری ہے۔ اور آج کل غلام نہیں ہیں تو پھر کیا کریں؟ تو اس کی صورت آگے آ رہی ہے کہ جب غلام نہ ہو تو پھر کفارے میں 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، یہ اس کو قاتل کو کرنے پڑیں گے۔ تو ایک کام اللہ کا حق ہے کہ وہ کرے، اس کو کرے، دیت دے، کیا نام ہے، کفارہ دے، مومن غلام کو آزاد کرے، چاہے مومن مرد ہو یا عورت۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ دیت دے مقتول کے ورثاء کو، اور دیت ہے اگر اونٹوں میں دیں تو 100 اونٹ یہ دیت مقرر ہے، حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے۔ باقی فقہا کا پھر اختلاف ہے کہ کون سی دیت دیں، کہ اونٹ جو ہیں وہ 5 قسم کے دینے چاہیے یا 4 قسم کے۔ اگر 4 قسم کے ہوں تو اس کو دیت مغلظہ کہتے ہیں۔ 4 کا مطلب یہ ہے کہ 25 اونٹ ایک عمر کے، 25 ایک عمر کے، 25 ایک عمر کے، اور وہ آپس میں اصطلاح ہیں، جزع ہے، حقہ ہے، بنت لبون ہے، ابن بنت مخاض ہے، تو یہ اس قسم کے ہیں، یہ آپ کے کام کی باتیں نہیں ہیں جی۔ اور حنفیوں کے نزدیک 5 قسم کے اونٹ ہیں، یہ تھوڑی ہلکی دیت ہو جاتی ہے کہ 20 قسم کے 20 اونٹ دینے ہیں ایک قسم کے، یعنی 20 حقے، 20 جزے، 20 ابن مخاض اور 20 ابن لبون اور 20 بنت لبون، تو یہ اس طرح 100 اونٹ پورے کریں گے۔ تو دیت 100 اونٹ ہے، اور اگر دیناروں سے دیں، سونے کے دینار، تو وہ 1000 دینار دیت ہے، اور اگر چاندی سے دیں تو 10,000 درہم۔ یہ 3 شکلیں ہیں اس کی قتل خطا کی۔
اب وہ چاہے وہ گاڑی کے نیچے آ گیا ہے یا جدھر بھی آ گیا ہے یا ماں کے نیچے آ گیا ہے، تو یہ 100 اونٹ دیت دینی پڑے گی، اور یا 1000 دینار یا 10,000 درہم۔ اب وہ ہر زمانے میں چونکہ سونے چاندی کی قیمت تو بدلتی رہتی ہے، اونٹ بھی 100 رہیں گے اور دینار اور درہم کی مقدار بھی یہی رہے گی، 1000 اور 10,000۔ لیکن ظاہر ہے سونے چاندی کا ریٹ جب بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے، تو جس زمانے میں جو ریٹ بنے گا اس ریٹ کے حساب سے دیت دینی پڑے گی۔ اگر آپ سونے سے دینی پڑے 1000 دینار تو انشاءاللہ اس کے آنے والی نسلیں بھی کسی کو قتل نہیں کریں گی، ٹھیک ہو جائیں گے بالکل۔ تو یہ دیت ہے جی جو ورثاء کو دینی ہے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو ان کی مرضی ہے، یا آدھے معاف کر دیں اور آدھے نہ کریں، تو جتنے معاف کر دیں گے وہ بیچ میں سے نکل جائیں گے۔ اور دیت میں یہ ہوتا ہے کہ جو معاف کرے گا وہ فارغ، باقی لیں گے۔ اور قصاص کے اندر اگر ایک وارث بھی معاف کر دے تو اب اس آدمی سے قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ کسی نے جان بوجھ کر قتل کر دیا اور 10 وارث ہیں، ایک کہتا ہے بھائی میں نے معاف کیا، تو اب ایک کے معاف سے قصاص ختم ہو جائے گا، دیت دینی پڑے گی، لیکن قصاص سے اس کی جان بچ جائے گی۔ لیکن دیت میں اگر معاف کر دیں، سارے معاف کر دیں تو سب کی طرف سے معاف ہے، اگر آدھے معاف کریں تو وہ جتوں نے معاف کیا ان کی معافی ہو جائے گی اور باقیوں کو دینی پڑے گی۔ یہ انسان کی قیمت نہیں ہے، یہ صرف معاشرے کو قتل و غارت سے بچانے کے لیے ایک علاج ہے۔ نہیں تو 1000 اونٹ بھی آدمی کے بدلے میں دے دو تو وہ ایک انسان کی قیمت تو نہیں بن سکتی۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں جس نے ایک آدمی کو قتل کیا گویا اس نے پوری کائنات کو قتل کر دیا، اتنی قیمت ہے انسان کی۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کے اعضاء کاٹ دیتا ہے تو شریعت نے ہر عضو پر دیت مقرر کی ہے کہ یہ بے قیمت نہیں ہے انسان کی جان۔ اگر آپ نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو بازو پر 50 اونٹ دیت ہے، آدھی دیت، کیونکہ 2 ہاتھوں سے آدمی نفع اٹھاتا ہے، ایک ہاتھ آپ نے کاٹ دیا تو وہ آدھے نفع سے محروم ہو گیا۔ تو اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو 50 دیت، کسی کی ٹانگ کاٹ دی ایک کسی نے تو اس پر بھی 50 اونٹ آئیں گے دیت کے، آدھی دیت۔ اسی طرح انگلی ایک کاٹ دی تو 5 اونٹ ہیں، کسی نے دانت ایک توڑ دیا تو 5 اونٹ ہیں۔ تو اس طرح جو جس طرح کے عضو ہوں گے وہ اگر کاٹے گا تو اس کو دیت دینی پڑے گی۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ بازو پر 50 اونٹ ہیں، آپ کی ٹانگ پر 50 اونٹ ہیں، آدھی دیت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی کی داڑھی مونڈ دے تو پوری 100 اونٹ دیت ہے۔ جتنی ایک انسان کے قتل پر دیت ہے، اگر کوئی کسی کی سنت رسول مونڈ دے تو داڑھی کی پوری دیت ہے 100 اونٹ۔ من کے سٹی آنے ہو نا ناڑیاں یہ ایک بندہ روز قتل کرانے ہو جڑے داڑھی منہنے ہو، 100 اونٹ دیت ہے۔ اگر کسی نے زبردستی داڑھی مونڈ دی، یعنی داڑھی کی قیمت اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان کے برابر رکھی ہے۔ اسے اندازہ لگائیں کہ اس داڑھی کی کتنی قیمت ہے اور یہ کتنا بڑا جرم ہے جو اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم روز کر رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے جی، دیت دینی پڑے گی۔ اور اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو ہے تو مومن لیکن اس کی باقی ساری قوم کافر ہے، کوئی بھی اس میں مسلمان نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر کفارہ نہیں آئے گا، کفارہ آئے گا ایک غلام کو آزاد کرنا، لیکن دیت نہیں آئے گی، کیونکہ دیت اس کے سارے ورثاء کافر ہیں۔ تو کافروں کو دیت نہ دی جائے گی نہ ان سے لی جائے گی کہ وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور اگر آپ نے ایسے آدمی کو غلطی سے قتل کر دیا جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، تو معاہدے والے کو قتل کرنے کی مکمل وہی دیت ہے جو کسی مسلمان کو قتل کرنے کی، حالانکہ وہ ہے کافر، لیکن معاہدہ ہوا پڑا ہے، وہ امن کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ اس کو قتل کر رہے ہیں تو اس کی پوری دیت 100 اونٹ دینی پڑے گی۔ یہ 2-3 مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ وما کان للمؤمن، کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا خطأ، مگر غلطی سے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اب اس نے 2 کام کرنے ہیں، ایک فتحریر رقبۃ مومنہ، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور دوسرا کام ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور اس نے دیت دینی ہے جو سپرد کی جائے گی مقتول کے ورثاء کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔
اچھا دیت صرف قاتل نے نہیں دینی بلکہ اس کی برادری کے سب لوگوں نے مل کر دینی ہے، کیونکہ ایک آدمی 100 اونٹ دینا بہت مشکل ہے، ایک آدمی 10,000 درہم دے، 1000 دینار دے، یہ مشکل کام ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کی جو عاقلہ ہے، برادری کے لوگ ہیں جو کل اس کے مرنے پر وارث بنتے ہیں، وہ تمام ورثاء مل کر دیت دیں گے۔ اب یہاں اشکال ہوتا ہے کہ باقی ورثاء نے کیا غلطی کی ہے، قتل تو اس نے کیا ہے تو سزا اس کو ملنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ ورثاء اور برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ برادری کے ہر فرد کی تربیت کرے۔ اس نے کیسے جرأت کی ہے کہ اس نے آدمی کو قتل کیا ہے، تو سزا پورے خاندان کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ اپنے آدمی کو سنبھالو تاکہ وہ زمین پر اللہ کی دھرتی میں فساد نہ مچائے۔ جب ایک دفعہ دیت دیں گے تو پھر آئندہ کے لیے وہ بھی چوکنے رہیں گے کہ یہ ایسا جرم کرے گا تو ہم سب بھی پھنس جائیں گے۔ تو یہ دیت جو ہوتی ہے یہ سب نے دینی ہوتی ہے، خاندان کے لوگوں نے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ مقتول جو غلطی سے قتل ہو گیا ہے وہ ایسی قوم سے ہے جو قوم دشمن ہے تمہاری، کافر ہیں وہ، لیکن ہوا مومنون، وہ جو قتل ہوا ہے وہ مومن ہے، تو اب اس صورت میں صرف ایک کفارہ دینا ہے اللہ کا، کیونکہ وہ مومن تھا تو آپ نے اللہ کا حق ضائع کیا، لہذا ایک غلام آزاد کرنا ہے، بس دیت وغیرہ نہیں ہوگی۔ اور تیسری صورت وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اگر وہ مقتول ایسی جماعت سے ہو کہ آپ کے اور ان کے درمیان عہد اور معاہدہ تھا اور اب اس نے قتل کیا ہے، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو پوری دیت دینی پڑے گی جو اس عہد اور ذمہ والے لوگوں کو دی جائے گی۔ وتحریر رقبۃ مومنہ، اور مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا، یعنی جو مسلمان کی دیت ہے وہی ذمی کی اور جناب وہی معاہد کی اور مصالح کی۔ فمن لم یجد، اور اگر کوئی آدمی غلام نہ پائے، جیسے اب غلام نہیں ہے، تو فصیام شہرین متتابعین، تو پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ روزے اس نے قاتل نے رکھنے، یہ 2 مہینے کے روزے برادری پر تقسیم نہیں کیے جائیں گے، بحضرت کو 60 روزے بھی رکھ دو، چونکہ یہ حرکت اس کی ذاتی ہے تو اس کو ذاتی بھی سزا ملنی چاہیے، تو یا غلام آزاد کرے، غلام نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، جس طرح حاجی سلطان صاحب مسلسل سوئے ہوئے ہیں۔ شہرین متتابعین، 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا طریقہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیمہ، اب یہ اتنے اونٹ، اتنے روزے، اتنے غلام، یہ کیوں ہیں؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں علم والا بھی میں ہوں اور حکمت والا بھی میں ہوں، میری حکمتیں اسی طرح ہیں اور میرا علم چونکہ کامل ہے تو یہ میرا حکم ہے کہ آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔